टीपू सुल्तान कद में अपने वालिद हैदर अली से छोटे थे। आंखें बड़ी बड़ी थी। वो आम से दिखते थे और वजन में हल्के कपड़े पहनते और अपने साथ रहने वालों से भी ऐसा ही करने के लिए कहते थे। उनको बेशतर घोड़े पर सवार देखा जाता था। वो घुड़सवारी को बहुत बड़ा फन मानते और इसमें उन्हें महारत भी हासिल थी। उन्हें डोली में सफर करना सख्त नापसंद था। लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में उनकी एक पेंटिंग है जिसमें वो हरे रंग की पगड़ी पहने हुए हैं। इसमें एक रूबी और मोतियों की लड़ी पिरोई हुई है। उन्होंने हरे रंग का जामा पहन रखा है जिसमें शेर जैसी धारियों वाला कमरबंद भी है। बाजू में एक बेल्ट में लाल मयान के अंदर एक तलवार लटक रही है। 14 फरवरी सन 1799 ईस्वी को जनरल जॉर्ज हैरिस की रहनुमाई में 21,000 फौजियों ने वेलोर से मैसूर की जानिब कूच किया। 20 मार्च को अंबर के नजदीक 16,000 फौजियों का एक दस्ता उनके साथ आ मिला। उसमें कुंवर के करीब जनरल स्टुअर्ट की कमान में 6420 फौजियों का दस्ता भी शामिल हो गया था। इन सभी ने मिलकर टीपू सुल्तान के सरंगापटम के किले पर चढ़ाई कर दी थी। मशहूर तारीखदान जेम्स मिल कहते हैं कि ये वही टीपू सुल्तान थे जिनकी आधी सल्तनत पर 6 बरस कबल अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। उनके पास जो जमीन बची थी उससे उन्हें सालाना 1 करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा आमदनी होती थी, जबकि उस वक्त इंडिया में अंग्रेजों को मिलने वाला कुल ज़रे मुबादला 90 लाख पाउंड यानी 9 करोड़ रुपए था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सरंगापटम के किले को घेर लिया और 3 मई 1799 को तोपों से हमला करके उसकी सदर दीवार में सुराख कर दिया। एक और तारीखदान लिशिंगटन कहते हैं कि हालांकि सुराख ज्यादा बड़ा नहीं था तो भी जॉर्ज हैरिस ने अपने फौजियों को उसके जरिए किले के अंदर भेजने का फैसला किया। असल में उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उनकी फौज भूखी थी। बाद में हैरिस ने कैप्टन मैल्कम के सामने खुद कबूल किया कि मेरे खेमे पर तैनात अंग्रेज गार्ड इतना कमजोर हो चुका था कि अगर उसे धक्का दिया जाता तो वो नीचे गिर जाता। 3 मई की रात तकरीबन 5000 फौजी, जिनमें करीबन 3000 अंग्रेज थे, खंदकों में छुप गए ताकि टीपू की फौज को उनकी सरगर्मी का पता न लगे। जैसे ही हमले का वक्त नजदीक आया, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले शख्स मीर सादिक ने फौजियों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुलाया। एक और तारीखदान मीर हुसैन अली खान किरमानी ने कर्नल मार्क विलिक्स के हवाले से बताया है कि टीपू के कमांडर नदीम ने तनख्वाह का मसला खड़ा कर दिया था, इसलिए दीवार के सुराख के पास तैनात फौजी भी उसके पीछे चल दिए। उसी वक्त अंग्रेजों ने पीछे से हमला बोल दिया। इस दरमियान टीपू के एक बहुत वफादार कमांडर सईद गफ्फार अंग्रेजों की तोप के गोले से हलाक हो गए। किरमानी कहते हैं कि जैसे ही गफ्फार की मौत हुई, किले से गद्दार फौजियों ने अंग्रेजों की जानिब सफेद रुमाल हिलाने शुरू कर दिए। ये पहले से तय था कि जब ऐसा किया जाएगा तो अंग्रेज फौज किले पर हमला बोल देगी। जैसे ही सिग्नल मिला, अंग्रेज फौज ने दरिया के किनारे की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया, जो वहां से सिर्फ 100 गज के फासले पर था। दरिया भी महज 280 गज चौड़ा था और कहीं टखने तक पानी था तो कहीं कमर तक। हालांकि अंग्रेजों की आगे बढ़ती हुई फौज को किले से बड़ी आसानी से तोपों का हदफ बनाया जा सकता था। फिर भी खंदकों से निकलकर अंग्रेज फौजी महज 7 मिनट के अंदर किले की दीवार के सुराख से दाखिल होकर बरतानवी झंडा लहराने में कामयाब हो गए। सुराख पर कब्जा हासिल करने के बाद बरतानवी फौज 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। बाएं जानिब बढ़ने वाली फौज को टीपू सुल्तान की जानिब से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टीपू की फौज के साथ दस्त बदस्त मुकाबले में उस दस्ते की रहनुमाई करने वाले कर्नल डनलैप की कलाई पर तलवार से गहरा जख्म लगा। उसके बाद कॉलम के दस्ते को आगे बढ़ने से रोकने में टीपू के फौजी कामयाब रहे। टीपू सुल्तान अपनी फौज की हिम्मत बढ़ाने खुद जंग में शामिल हो चुके थे। डनलैप की जगह लेफ्टिनेंट फॉर्क्यूहर ने ली, लेकिन वो भी जल्द हलाक हो गए। 4 मई की सुबह टीपू ने अपने घोड़े पर सवार होकर किले की दीवार में होने वाले सुराख का मुआयना किया और उसकी मरम्मत का हुक्म दिया। उसके बाद वो गुस्ल के लिए चले गए। किरमानी कहते हैं कि सुबह ही उनके नजूमी ने आगाह कर दिया था कि वो दिन उनके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए शाम तक उन्हें अपनी फौज के साथ ही रहना चाहिए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर, आज का दिन आपके लिए अच्छा मालूम नहीं हो रहा। सुल्तान एक आलिम दीन थे।
وہ جانتے تھے کہ بذات خود دن اور رات میں اللہ نے کوئی خرابی نہیں رکھی، اچھا برا جو کچھ بھی ہے صرف اللہ کی مرضی سے ہے۔ پھر حدیث کی روشنی میں سلطان یہ بات بھی جانتے تھے کہ صدقات اور خیرات آنے جانے والے مصائب کو ٹالتے رہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اسی وقت قیمتی ہیرے جواہرات اور خوبصورت ہاتھی اور 200 روپے نقد خیرات میں دے دیے۔ ان چیزوں کے علاوہ کچھ بیل، بھینس، بکرے اور کپڑے وغیرہ بھی فقراء اور مسکینوں میں تقسیم کیے۔ انہوں نے محل میں واپس لوٹ کر رات کا کھانا کھایا۔ کھانا شروع ہی کیا تھا کہ انہیں اپنے کمانڈر سید غفار کی ہلاکت سے متعلق خبر ملی۔ غفار قلعے کے مغربی سرے کی حفاظت کے لیے تعینات فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل الیگزینڈر بیٹسن کہتے ہیں کہ ٹیپو یہ خبر سنتے ہی کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے۔ انہوں نے ہاتھ دھوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس جگہ کی جانب چل پڑے جہاں دیوار میں سوراخ ہوا تھا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی انگریزوں نے وہاں اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا اور قلعے کے دوسرے علاقوں کی جانب بڑھنا شروع ہو چکے تھے۔ بیٹسن آگے بتاتے ہیں اس جنگ میں ٹیپو نے زیادہ تر لڑائی عام فوجیوں کی طرح پیدل ہی لڑی، لیکن جب ان کے فوجیوں کی ہمت ٹوٹنے لگی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی ہمت بڑھانے کی کوشش کرنے لگے۔ مارک ولکس کہتے ہیں کہ اگر ٹیپو چاہتے تو جنگ کے میدان سے بھاگ سکتے تھے۔ اس وقت قلعے کے کمانڈر میر ندیم قلعے کے گیٹ کی چھت پر کھڑے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سلطان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ ٹیپو تب تک زخمی ہو چکے تھے۔ جب ٹیپو قلعے کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھے تو ان کے بائیں سینے سے گولی نکل گئی، ان کا گھوڑا بھی مارا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں ڈولی پر بٹھا کر جنگ کے میدان سے باہر لے جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے کیونکہ تب تک وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ میجر الیگزینڈر کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے باڈی گارڈ راجہ خان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں کو بتا دیں، لیکن ٹیپو کو یہ نامنظور تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں قید کی جانے کے بجائے موت کے راستے کا انتخاب کیا۔ ٹیپو کے آخری لمحات کے بارے میں بیٹسن کہتے ہیں، تبھی کچھ انگریز فوجی قلعے کے اندرونی گیٹ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ٹیپو کی تلوار کی بیلٹ چھیننے کی کوشش کی۔ تب تک ٹیپو کا کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے۔ تب بھی انہوں نے اپنی تلوار سے اس فوجی پر حملہ کیا۔ پھر انہوں نے اسی تلوار سے ایک اور انگریز فوجی کے سر پر وار کیا۔ اسی درمیان ایک اور انگریز فوجی نے ٹیپو پر حملہ کر دیا۔ وہ ان سے جواہرات جڑی تلوار چھیننا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ ان پر کس نے تلوار چلائی تھی۔ انگریز نہیں جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان کی موت ہو چکی ہے۔ وہ انہیں ڈھونڈنے محل کے اندر گئے۔ پتا چلا کہ ٹیپو وہاں نہیں ہے۔ ٹیپو کا ایک سپاہ سالار انہیں اس مقام پر لے گیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ وہاں ہر طرف لاشیں اور زخمی فوجی پڑے ہوئے تھے۔ مشعل کی روشنی میں ٹیپو سلطان کی ڈولی نظر آئی۔ اس کے نیچے ٹیپو کے باڈی گارڈ راجہ خان زخمی حالت میں پڑے تھے۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ بعد میں میجر ایلن نے کہا، جب ٹیپو کی لاش کو ہمارے سامنے لایا گیا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ ان کا جسم اتنا گرم تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اور کرنل ویلیزلی کو ایسا لگا کہ کہیں وہ زندہ تو نہیں، لیکن جب ہم نے ان کی نبض دیکھی اور دل پر ہاتھ رکھا تو ہمارا شک دور ہوا۔ ان کے جسم پر 3 اور 1 زخم ماتھے پر تھا۔ ایک گولی ان کے داہنے کان سے داخل ہو کر بائیں گال میں دھنس گئی تھی۔ انہوں نے بہترین سفید لینن کا جامہ پہن رکھا تھا جس کی کمر کے ارد گرد ریشمی کپڑے کی گوٹ لگی تھی۔ ان کے سر پر پگڑی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جنگ کے دوران گر گئی ہو۔ ایک بازو بند کے علاوہ جسم پر کوئی زیورات نہیں تھے۔ وہ بازو بند اصل میں ایک چاندی کا تعویذ تھا جس کے اندر عربی اور فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جنرل بیئرڈ نے ٹیپو کی لاش کو انہی کی ڈولی میں رکھنے کا حکم دیا۔ دربار کو پیغام بھیجا کہ ٹیپو سلطان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کی لاش پوری رات ان کے دربار میں رکھی گئی۔ اگلے دن شام کو محل سے ٹیپو سلطان کا جنازہ نکلا۔ ان کے جنازے کو ان کے ذاتی ملازمین نے اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ انگریزوں کی 4 کمپنیاں بھی چل رہی تھیں۔ ان کے جنازے کے ٹھیک پیچھے شہزادہ عبد الخلیق چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے دربار کے اہم اہلکار تھے۔ جن سڑکوں سے جنازہ گزرا ان کے دونوں طرف بھیڑ تھی۔ لوگ زمین پر لیٹ کر جنازے کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ لوگ زور زور سے رو رہے تھے۔ انہیں لال باغ میں ان کے والد حیدر علی کی قبر کے بغل میں دفنایا گیا۔
اس کے بعد ٹیپو سلطان کے جنازے میں شریک افراد کو 5,000 روپے بانٹے گئے۔ بیٹسن نے بتایا کہ رات ہوتے ہوتے ماحول اور زیادہ غمزدہ ہو گیا۔ جب بادلوں کی گرج کے ساتھ زبردست آندھی چلی، اس آندھی میں 2 انگریز اہلکار ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کے مرنے کے بعد انگریز فوجیوں نے سرنگا پٹم کو بری طرح لوٹا۔ پھر بھی ٹیپو کا تخت، ہاتھی پر بیٹھنے کی چاندی کی سیٹ، سونے اور چاندی سے بنی پلیٹیں، جواہرات سے جڑے تالے اور تلواریں، مہنگے قالین، ریشم کے بہترین کپڑے اور جواہرات سے بھرے 20 بکسے عام فوجیوں کے ہاتھ نہیں لگے۔ ٹیپو کی بہترین لائبریری کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، جس میں تاریخ، سائنس اور احادیث کے بارے میں عربی، فارسی، اردو اور ہندی زبانوں میں 2000 سے زائد کتب پڑھی تھیں۔ انگریز فوج کی جانب سے ایک ہیرے سے بنا ستارہ اور ٹیپو کی تلوار ولیزلی کو پیش کی گئی۔ ہیرس نے ٹیپو کی ایک اور تلوار بیئرڈ کو تحفے میں دے دی اور سلطان کے تخت میں جڑے شیر کے سر کو ونڈسر کاسل کے خزانے میں بھیج دیا۔ ٹیپو سلطان اور موراری راؤ کی ایک ایک تلواریں لارڈ کارنی والیس کے پاس یادگار کے طور پر بھیج دی گئی۔ تب تک انگریزوں کا سامنا انڈیا میں ٹیپو جیسے بادشاہ سے نہیں ہوا تھا۔ ٹیپو کے بعد انگریزوں کو جنگ میں چیلنج کرنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ ایک انگریز صحافی پیٹ اوبیر نے کہا کہ ٹیپو کی شکست کے بعد مشرق کی پوری سلطنت ہمارے قدموں میں آ گری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ٹیپو سلطان جیسے بہادر سپوت عطا کرے اور پورے عالم اسلام اور پاکستان کو سر بلند فرمائے۔